حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا مانگی، یا رب، یا رب، یہ لفظ کہا، یا رب۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ آپ اتنے بڑے اللہ، اور مجھے کہیں یا لبیک کہہ کر مجھے جواب دیں؟ اے اللہ آپ نے لبیک کہہ کر مجھے جواب دیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں لبیک کہہ کر جواب دیا۔ اے اللہ یہ آپ نے مجھے کلیم اللہ بنایا، مجھے نبوت دی، اتنا بڑا نبی، مجھے اتنا بڑا منصب دیا، اس وجہ سے آپ نے مجھے لبیک کہا؟ فرمایا نہیں، میرا کوئی بھی بندہ قیامت تک یا رب کہہ کے کہے گا، میں اس کو لبیک کہہ کر ہی جواب دیتا ہوں۔ اللہ بخشنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، لیکن اسی کو بخشتے ہیں، اسی کو دیتے ہیں جو چلے تو صحیح اپنے گھر سے، جو ارادہ تو کرے، جو نیت تو کرے، جو اپنی رضا اور رغبت کو ظاہر تو کرے، کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھائے۔ جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جو بندہ ایک قدم چلتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک ضرور مدد فرماتے ہیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندے سے گناہ ہو جائیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک دفعہ ہو ہزار دفعہ ہو، بندے سے غلطی ہو گئی۔ جس بندے سے کوئی بھی گناہ ہو گیا، بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا، ایک دفعہ ہوا، ہزار دفعہ ہوا، لاکھ دفعہ ہوا، اللہ غفار لمن تاب ہیں، اللہ ضرور اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ بندہ توبہ کرے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا ہی گناہ ہوا، جتنا بڑا گناہ ہوا، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیس، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ 100 دفعہ بھی توبہ کر کے توڑ چکے ہو، پھر بھی آ جاؤ، پھر بھی بخش دیں گے، اللہ بخش دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ غلطیاں ہو گئیں، بندہ آ کر توبہ کرے، استغفار کرے، آنکھوں میں سے آنسو بہا دے، دل کے اندر ندامت پیدا کر لے، اللہ بخش دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ گناہ اس ارادے سے کرے، آج گناہ کر لو، دیکھیں گے کل توبہ کر لیں گے، آج تو یہ کر لو پھر کل توبہ کر لیں گے۔ یہ طریقہ، یہ جو دوسرا طریقہ ہے جو آج بہت عام ہے ہم میں الحمدللہ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، اس کی نیت یہ ضرور ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ٹھیک ہو جانا ہے، لیکن ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑے کام ہیں، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، کر لیں گے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے کو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو جب لے کر چلے ہیں اور لے کر باہر چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگ کر جب شہر سے باہر پہنچ گئے تو کیا کہا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آج تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں، کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، کہیں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ باپ کی جو اس کی طرف توجہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو آج تو اس کا کام کر دیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں جا کر توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ سارا۔ اس پلان کے ساتھ، اس پروگرام کے ساتھ گناہ کرنا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے اس کو سامنے رکھیں، چونکہ ان کا گناہ پلان کے ساتھ تھا کہ ٹھیک ہے آج گناہ کرنا ہے، جانتے ہیں گناہ ہے، جانتے ہیں کہ حرام کام ہے، جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، جانتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن بعد میں توبہ کر لیں گے، اس نیت سے گناہ ہے۔ اللہ پاک نے کتنی مصیبتوں کے اندر ان کو مبتلا کیا، قحط کے اندر مبتلا ہوئے۔ الخلیل ہبرون جو آج بھی شہر ہے، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں کے رہنے والے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد اتنا شدید قحط پڑا کہ غلہ صرف ملک مصر کے اندر ہے، کہیں دنیا کے اندر غلہ نہیں ملتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 کے 10 بھائی، چونکہ یوسف علیہ السلام کا قاعدہ یہ تھا کہ 5 من سے زیادہ ایک بندے کو نہیں دیتے تھے، 10 کے 10 غلہ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے اپنے شہر سے ملک مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلم نے دیکھا، پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو نہیں پتا تھا، کہا بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ فلانے شہر سے آئے ہیں۔ کون ہو؟ جی ہمارے ابا جان نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کتنے بھائی ہو؟ جی ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی تو مر گیا ہے، ایک بھائی ہے وہ ہمارے ابا جان اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم 10 ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہیں غلہ دیتا ہوں، غلہ لے جاؤ، آئندہ اگر آنا ہو تو اس بھائی کو جس کو چھوڑ کر آئے اس کو ساتھ لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اب یہ چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قیمت لے کر آئے تھے وہ قیمت بھی واپس کر دی، غلہ بھی دے دیا۔ قحط اتنا تھا کہیں غلہ نہیں ملتا تھا، پھر آئے، دوبارہ آئے،
اب بڑی مشکل سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، باقیوں کو نہیں بتانا، اور کسی طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی تفصیل قرآن پاک کے اندر ہے۔ تیسری دفعہ پھر قحط پڑا، پھر وہ آئے، اور تیسری دفعہ جو آئے ہیں اس کو اللہ نے قرآن میں کس انداز سے بیان فرمایا؟ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ اے یوسف، قحط نے تو ہماری کمر توڑ دی ہے، ہم تیسری دفعہ آئے ہیں، پہلے تو ہم قیمتیں لے کر آئے، ایک دفعہ قیمت لے کر آئے، آپ نے احسان کیا واپس کر دی، ہم بھیک مانگنا پسند نہیں کرتے، ہم نبی کی اولاد ہیں۔ دوسری دفعہ آئے ہیں، پھر بھی آپ نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اب ہمارے پاس تو دینے کے لیے قیمت بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ہم اپنے گھر کا استعمال شدہ سامان، یہ برتن، یہ کپڑے، جو کچھ ہمارے پاس تھا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے غلے کی قیمت نہیں بن سکتی، لیکن جو کچھ ہم سارا کچھ جمع کر کے آپ کے پاس لے آئے ہیں، قحط سے بہت پریشان ہو چکے ہیں، ان کو رکھ لیجئے وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر بطور صدقہ کے ہمیں کوئی غلہ دے دیں۔ اب تیسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا؟ اچھا، انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ لمبا قصہ۔ جو کہنا ہے، جو بندے پلان بنا کر کہ آج گناہ کر لیں کل توبہ کریں گے، آج گناہ کر لیں کل توبہ کریں گے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جو بندے اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں وہ مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، نہیں نکل سکتے مصیبتوں سے۔ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں، وہ نبی کی اولاد تھے، اس کے باوجود مصیبتوں کا شکار ہوئے، قحط کے اندر مبتلا ہوئے، مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بار بار آنا پڑا۔ جو بندے پلان بنا کر، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے، غلطی ہو جائے ایک دفعہ نہیں لاکھ دفعہ بھی ہو جائے تو اللہ بخش دیتے ہیں، لیکن جو پلان بنا کر غلطیاں کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جرم ہے لیکن میں آج کروں گا کل توبہ کروں گا، جو اس انداز سے چلتے ہیں وہ مصیبتوں سے نہیں نکلتے، ان کی زندگیاں مصیبت بنتی ہیں، ان کی رات دن مصیبت بنتی ہے، ان کے گھروں کے اندر مصیبتوں کے انبار آتے ہیں۔ یہ عادت شریفہ اللہ پاک کی، اللہ کے لیے اس عادت شریفہ کو سمجھیں، اور یہ پلان بنا کر جو غلط زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اس کو چھوڑیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں سے غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف کریں گے، 1,00,000 دفعہ، کروڑ دفعہ، ارب دفعہ بھی معاف کریں گے، لیکن غلطی ہو جائے معافی مانگنا یہ مسلمان کا طریقہ ہے، لیکن غلطی کرنا اس نیت سے کہ کل میں توبہ کروں گا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غلطی تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بندے کہ کل ٹھیک ہو جائیں گے، کل ہو جائیں گے، کل کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، بہت سارے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، اگر تجزیہ کریں تو ان میں سے کتنوں کو توفیق ملتی ہے اور کتنوں کو نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے لیکن ابھی بہت سارے مسائل ہیں، ابھی اس کو نہیں کر سکتے۔ جی حج بڑی اچھی بات ہے لیکن ابھی نہیں کر سکتے، فلانی نیکی ابھی نہیں کر سکتے، فلانی نیکی ابھی نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزوں کو مؤخر کرتے رہنا یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت میسرہ ابن مسروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کی عادت شریفہ تھی، حج کے مینا کے اندر حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں ایک ایک قبیلے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے پاس بھی آئے، بالکل ابتدا کے اندر نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع فرمائی، مینا کے اندر پہنچے، ان کے قبیلے کے پاس پہنچے، سب نے بات کو سنا، بڑی توجہ سے سنا، بڑے اخلاق سے پیش آئے۔ میسرہ ابن مسروق کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بار بار یہ بات ابھرتی رہی کہ یہ ہیں نبی، سچے نبی ہیں، ان کی بات مان لینی چاہیے، لیکن اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، بار بار قوم کو کہتا رہا جی ہم سبقت کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ان کا نہیں سوچیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بات فرمائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب میں اپنی قوم کے پیچھے پڑا رہا کہ بھی سنیں تو صحیح، کوئی سوچ تو نہیں، ابھی سوچ نہیں، گھر جا کے سوچیں گے۔ وہ قوم والے ایسے کہتے رہے یہاں تک کہ حج ختم ہو گیا، واپسی کا ارادہ ہوا، پھر میں نے کہا کہ ہم رک جاتے ہیں، قوم نہیں مانی۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر نہیں رکتے تو ہم جس راستے سے آئے تھے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے اپنے علاقے میں جاتے ہیں، راستے میں فلاں یہود کے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔
اس پر قوم تیار ہو گئی۔ ہم جاتے ہوئے ان یہودی علماء کے پاس گئے کہ جی ایک ایسے آدمی ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے ہم سے بات کی تھی، تو وہ ہم ان کی بات مانیں کہ نہیں مانیں؟ کہتے اچھا ٹھہرو۔ اندر گئے، کتابیں لے کر آئے، ان کا چہرہ مبارک ایسا تھا، ہاں ہاں بالکل ایسا تھا، ان کی باتیں یہ تھیں، ہاں ہاں بالکل یہ تھیں، ان کا قبیلہ یہ تھا، ہاں ہاں بالکل یہ تھا۔ اب وہ جو بات یہودی علماء بتائیں کہ ہاں ہاں بالکل ایسا تھا، ان کی شکل و صورت ایسی تھی، ساری چیزیں وہ یہودی بتاتا رہا، یہودیوں کا عالم، اور یہ اس کی تصدیق کرتے رہے۔ میسرہ ابن مسروق کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھی اب تو بات پکی ہو گئی، اب واپس چلتے ہیں اور جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان کا نہیں، چلو اگلے سال آئیں گے، اگلے سال حج پر آئیں گے۔ کہنے کے باوجود واپس نہیں آئے، قوم اپنے جگہ پر چلی گئی۔ اس کے بعد کسی کو موقع ہی نہیں ملا اگلے سال آنے کا۔ 1 سال گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 6 7 8 9 10 11 12 سال گزر گئے، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی شروع ہوئی۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو میسرہ ابن مسروق کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا، قوم کو کہتے رہا وہ تو نہیں گئی، مدینہ منورہ 10 12 سال کے بعد میں جا کر حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے کہا ہاں پہچانا، مینا کے میدان میں تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ، کاش کہ اس وقت ہم قبول کر لیتے، میں نے قبول نہیں کیا، آج میں مسلمان ہوتا ہوں، اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ وہ فلاں 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 میرے قبیلے کے بندے تھے، اور وہ دل سے تو کہتے تھے کہ جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا واپس آنے کا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اور کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بغیر کلمے کے گیا سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ یہ کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، اس کی وجہ سے محرومیتیں ہوتی ہیں، بندے بہت ساری خیروں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 باتیں اچھے طریقے سے ہم سامنے رکھیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ اس نیت سے کرتا ہے، پلان بنا کر کرتا ہے کہ آج میں نے گناہ کرنا ہے اور کل میں توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، اور جب میں کسی کام کا نہیں رہوں گا جب توبہ کر لوں گا، اللہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں، توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی، توبہ قبول بھی ہو جائے گی، لیکن یہ بندے کی زندگی فتنوں اور مصائبیں اور مشکلات کے اندر گھری رہیں گی، یاد رکھیں اس بات کو۔ اور جو بندہ نیکی کے کام کو مؤخر کرتا رہتا ہے کہ آج نہیں ہے اچھا کام لیکن کل کریں گے، پرسوں کریں گے، پرسوں کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، ایسے کرتا رہتا ہے، عام طور پر یہ بندہ اس خیر سے محروم رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، اللہ اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اس بات پر غور کرے، 24 گھنٹے ہی تھے، کوئی رمضان کے اندر کوئی 30-32 گھنٹے کے رات دن نہیں بنے، اتنا ہی دن تھا، اتنی ہی رات تھی۔ جاب کرنے والوں نے جاب بھی کی ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، تلاوت بھی کی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ دکانوں والوں کی دکانیں بند نہیں ہوئی ہیں، دکانیں بھی چلی ہیں، رات کی تراویح بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، دین جتنا بھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، ہر بندے نے اپنی جیسی اس کی ہمت تھی اس نے دین کی کوئی نہ کوئی محنت کی ہے، دین پر عمل کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، دن اتنے کا اتنا ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت کے اندر اگر انسان ارادہ کرے تو اللہ پاک اسی کو اس میں برکت دیتے ہیں، اور بہت سارے وہ کام ہم اسی زندگی کے اندر جو ہم گزار چکے ہیں، بڑھاپا ہمارے سر کے اوپر آ چکا ہے، کل ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں، امراض کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت کس پر کون سی بیماری مسلط ہو جائے، کس وقت ہم میں سے کس کو قبر میں جانا پڑ جائے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی قبر کو سامنے رکھ کے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے، اپنے اللہ کو راضی کرنا مقصود بنا کر جتنا آج مجھ سے ہو سکتا ہے میں کوشش کروں کہ آج اس پر عمل کروں، جتنا آپ سے آج ہو سکتا ہے کل کسی نے نہیں دیکھا، کل آتا ہے کہ نہیں آتا، کل ہم اس زمین پر ہوں گے کہ زمین کے اندر ہوں گے، ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ آج میرے پاس وقت ہے، آج میرے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آج ہم قبر کو بنا سکتے ہیں، آج ہم دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں، آج ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، آج ہم ذکر کر سکتے ہیں، آج ہم تلافی کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی جو ہم کر چکے ہیں، آج ہم تلافی کر سکتے ہیں ان حقوق العباد کی جو ہماری طرف سے کسی پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آج اسے معافی کروا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جس وقت فرشتہ آ کر جان نکالنے کے لیے آ جاتا ہے، اس وقت پھر بندے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ان اللہ یبسط یدہ، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کر رکھتے ہیں تاکہ توبہ کرنے والے آئیں اور توبہ قبول کریں، ما لم یغرغر،
جب تک بندے کا آخری سانس جو نکلنا شروع ہوتا ہے اور غرغرے کی حالت ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب بند کر دو، بس اب جو کر لیا کر لیا، اچھا کیا تو اچھا کیا، برا کیا تو برا کیا، توبہ اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان مبارک لمحات کے اندر جو چند باقی ہیں اس کے اندر اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ ہم بے بس ہیں، آپ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں، اور پختہ ارادہ اور عزم بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے، ہم نے مسلمان بن کر جینا ہے تاکہ ہمیں مسلمان بن کر مرنا اللہ ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔